اگر دیکھیے کوئی عالم کوئی بات کر رہا ہے اپنی رائے کے طور پر، ایک یہ ہے کہ غلطی انسان سے زندگی میں کسی بھی وقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کسی کو بہت اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو لوگ اس کو تو پھر نشانہ بنا کے اس کی تو زندگی اجیرن کر دیں گے. اس معاملے میں پھر کیا ہوگا؟ مطلب اگر کسی عالم دین سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا مطلب اس کی فیملی کو، اس کو خاندان کو، سب کو، مطلب اس کے لیے اس کے بعد سانس لینا بند ہے؟ اب دیکھیں، پہلے تو چونکہ جو عالم ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے گا. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عالم کے ایک گناہ کو بخشنے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی ایک وہ شخص جو بات جانتا ہے، اہل علم ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ جواب دہ ہے. اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، روایت میں ہے کہ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ جو عالم بے عمل ہوتا ہے اسے میں 70 مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں، اور جو اس میں سب سے کم مصیبت ہے وہ یہ کہ میں اس کے دل سے اپنی محبت کی چاشنی اور مٹھاس چھین لیتا ہوں. یعنی اس کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ مصلی عبادت پہ آتا ہے اور اسے وہ روحانیت نہیں، وہ لذت محسوس نہیں ہوتا کہ جو انسان کو شب زندہ دار رہ کے یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے مفتی صاحب، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں، اگر جیسے آج ہم بیٹھے یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، اور اس میں مذہبی حوالے سے تقسیم بھی ہے، اختلافات بھی ہیں، اتفاق بھی ہے، یہ صرف تقسیم ہی نہیں ہے، اتحاد اور اتفاق بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی نظر آتا ہے. تو جیسے بھی روایت بیان فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی علامہ صاحب نے، تو پھر کہیں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاشنی چھین لی ہوئی ہے دلوں سے لوگوں کے، کہ وہ اس طرف نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے کہ جو محبت اور نفرت اللہ کے لیے کرتا ہے. مثلا اگر اس کو کسی سے محبت ہے تو اس کا معیار بھی رضا الہی ہو، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو معیار کیا ہو؟ رضا الہی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت ہے اور اسی ذات کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے. تو اگر تو ایسی صورتحال ہو تو پھر تو یقینی طور پر اسے ایمان کی حلاوت یعنی ذائقہ، مٹھاس، عبادت کی چاشنی محسوس ہوتی ہے. آج کے اس دور کے اندر یہ چیز عمومی طور پہ مفقود نظر آتی ہے. محور جب دنیا بن جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی فرمایا کہ میں تم سے شرک کا خاتمہ کر کے جا رہا ہوں، لیکن یہ چیز ہے کہ ان تنافسوا فیہا، کہ جس چیز کا ڈر ہے وہ کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر غرق ہوتے نظر آ رہے ہو. تو آج یہی چیز جو ہے وہ ہر طرف نظر آتی ہے. دنیا کمانے کے چکروں میں بہت سارے لوگ اپنی عبادت کی چاشنی کھو بیٹھتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک بندہ جو عالم دین ہے نا، جو صحیح معنوں میں عالم ہے، علماء حق کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگاتا. اس کا مقصد، محور سب سے پہلے آخرت ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا، کیونکہ دنیا کو حاصل کرنے کا بھی حکم ہے. اور دنیا کیا ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ تمہاری دنیا ہے، اور جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تمہاری آخرت ہے. تو جب ہر چیز کے بارے میں ہم اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے تو پھر عبادت کی چاشنی محسوس ہوگی. جہاں تک ابھی یہاں پر ایک تذکرہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا، بھی جو بیان ہوا کہ اپنے باپ دادا کی پیروی چھوڑ دو. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب جو والدین ہیں یا آباء و اجداد اگر تو وہ باطل تھے تو پھر ان کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے، پھر ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہے. اور اگر آباء و اجداد حق پر تھے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ وہ لوگ اپنے شرک کے اوپر اس قدر پکے تھے، وہ کہتے تھے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سن لیا ہم تو اسی کے اوپر عمل کریں گے، قرآن و سنت کی اتباع نہیں کریں گے. لیکن اگر والدین قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزار رہے تھے تو پھر ان کی اتباع کرنے کا حکم ہے، ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ اس قدر آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. آسان کن معنوں میں
کہ اگر تم کسی بھی ایک چیز کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو تو یہ صراط مستقیم ہے، اور اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے تشویش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وطر کے بارے میں کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ وطر کیا ہے، واجب ہے، مسنون ہے، فرض ہے کیا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر پڑھے ہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ یعنی جب تم اپنی محبت کی اس انتہا پر پہنچ جاتے ہو کہ کریم آقا علیہ السلام کا ہر عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تم اس پہ عمل پیرا ہو تو تم حق کی طرف جا رہے ہو، اور اگر تم نے کہیں معاملہ اپنی خواہشات کے مطابق کر لیا تو سب سے بڑا جو ایک دھوکہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جس کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ جی صاحب۔ جی محترم صاحب، ایک اور چیز جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں کہ علماء حق اور علماء سو کی پہچان دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ امت محمدیہ میں بگاڑ آئے گا، اور یہ امت اس حد تک بگاڑ میں جائے گی کہ یہ جو پہلے قوم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے نہیں آئیں گے، اور یوں برابر ہیں جیسے جوتے کے دو تلوے برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں نا تو ہمیں علماء سو کا ایک پیٹرن جو آپ کے سامنے آ جائے گا قرآن کے اندر۔ آپ یہودی عیسائی علماء کی جو بدعمالیاں، بد کرداریاں ہیں نا، آپ اس کو سامنے رکھ لیں، اور اس نقشے کے اندر جو اسلام کا نام لینے والے ہمہ قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو پرکھیں ایک عمومی تجزیے پہ۔ قطع کلامی کی مدد چاہوں گا، جی کیا یہ صرف علماء کی ہی ذمہ داری ہے؟ ہر جس نے کلمہ پڑھا ہے تو بنیادی طور پر ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے اوپر وہ قانون، وہ آئین جو ہر فرد پہ لاگو ہوتا ہے، ہر فرد کی ذمہ داری۔ دیکھو مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے تحقیق کرے، صرف پڑھے۔ عوام جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری میری ڈائریکشن سیدھی رہنی چاہیے، میں اپنے اسلام پہ، اپنے دین پہ سیدھا چلوں۔ میں نے اس لیے ایک موٹی مثال دی آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر کہ علماء سو کا کردار آپ دیکھیں گے، اس کے مد مقابل میں حق کا کردار نظر آ جائے گا آپ کو واضح طور پر، کیونکہ الاشیاء یعرف بازدادها۔ جب ایک چیز آپ دیکھو اس کے مخالف اس کا دوسرا پہلو خود بخود جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ کو آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ایک بد کرداری کا انداز قرآن نے بیان کیا کہ اپنے مفادات پہ جعلی جھوٹے 2 نمبر فتوے، ٹھیک ہے، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے مفادات پہ پیسے لے کر کے فتویٰ بازی کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں آپ کس سے کہیں گے، کس بنیاد پہ کہیں گے یہ علماء حق میں ہے؟ کیونکہ علماء حق کٹ جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے 16 سال کوڑے کھائے ہیں، 3 خلفاء عباسی مر گئے کوڑے مارتے، انہوں نے حق بات سے انحراف گوارا نہیں کیا، مار کھا لی ہے، حق سے انحراف نہیں گوارا کیا، لیکن جو مفادات پہ جھوٹے فتوے اور جعلی فتوے اور اپنے مفادات کے فتوے، یہ ایسی چیزیں علامات نشانیاں ہوتی ہیں جس سے آپ ان لوگوں کا تدارک کر سکتے ہیں کہ یہ علماء سو ہیں جی، پیسے دو کیوں نہ فتویٰ لینا۔ اس کے لیے پھر یہ بھی بہت لازم ہے کہ عوامی سطح پر لوگوں میں اتنی تعلیم ہو، شعور ہو، آگاہی ہو کہ وہ اس سطح تک پہنچ سکیں۔ تو ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو عمومی طور پر لوگ جو کرنا ہے، مول صاحب نے جو کہتا ہے جی بس کر دو، تو مول صاحب نے جو کہہ دیا ہمیں اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جی صحیح ہے، اور یہ میں کہوں گا کہ دیکھیے یہ جو سینچری ہے یہ نالج ریولوشن کی ہے، کہ علمی انقلاب برپا ہو رہا ہے اور مختلف علمی شعبوں میں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ جو ایک مسلمان ہمارے نوجوان ہیں اب ان کے لیے ذرائع بہت زیادہ علم کے، وہ خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں، وہ خود احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، وہ خود تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاکہ ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ شعور کے دروازے کھل جائیں۔ یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے نا کہ ہم مولوی کو بھی نعوذ باللہ اس معیار پہ پرکھیں گے کہ اس کے قول، اس کا فعل، اس کا عمل ہمارے لیے دلیل بن جائے گا، تو اس لیے پھر جو نوجوان ہیں وہ اس طبقے سے دور ہو جاتا ہے۔ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا اسلام مولوی کے ذمہ ہی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس کا نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، پیرامیٹر بنایا اس کی ضروریات زندگی کوئی نہیں ہے، وہ مولوی کی ذمہ داری ہے۔ اس کو آگے یہ جو ہے نا عالم دین کی پہچان یہاں سے بھی ہوگی کہ آپ کو علماء حق کے پاس جانا پڑے گا، یہ نہیں کہ علماء حق چل کے آپ کے پاس ہیں۔ اسی کا تو تعین نہیں ہو رہا۔ اسی چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک بندہ خود ساختہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اپنے
علماء حق ہونے کے حوالے سے لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ علماء حق کے بارے میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس خود سے چل کے آ گئی ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ بھائی ایک اعلیٰ چیز کو جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اس لیے علماء حق کے پاس جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔